بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سارا کام کرنے کے بعد رقیم بن خلاد اپنے لشکر کے ساتھ حرکت میں آیا اور اندھیرے ہی میں وہ مالکا شہر سے نکل کر اس شہرہ پر روانہ ہوا جو مالکا اور اس کے مسکن کے بیچ شمال مشرق کی سمت جاتی تھی۔ پھر تھوڑا سا آگے جا کر وہ اپنے لشکر کے ساتھ شہرہ کے کنارے گات میں بیٹھ گیا تھا۔ دوسرے روز جب سورج کافی طلوع ہو گیا تو ایک سوار بڑی تیزی سے دریائے حدار اور رقیم بن خلاد کے مسکن کے درمیان فرلندہ کے متحدہ لشکر کے پڑاؤ میں داخل ہوا۔ اپنے گھوڑے کو سرپٹ دوڑاتا ہوا وہ سوار فرلندہ کے خیمے کے باہر آن رکا۔ ایک غصیلی جس کے ساتھ وہ گھوڑے سے اترا۔ خیمے کے باہر پہرا دینے والے محافظ سے اس نے بڑی رازداری میں کچھ کہا، جس کے جواب میں وہ محافظ بڑی تیزی سے خیمے میں داخل ہوا۔ خیمے میں اس وقت فرلندہ اور اس کی ملکہ ایزابیلا دونوں باہم بیٹھے کسی موضوع پر گفتگو کر رہے تھے کہ وہ محافظ اندر آیا۔ اپنے سر کو خوب جھکا کر اس نے تعظیم دی، پھر وہ کہنے لگا، آقا، مالکہ کی طرف سے ایک جاسوس آیا ہے، وہ آپ کی خدمت میں کوئی انتہائی اہم خبر کہنا چاہتا ہے۔ اس پر فرلندہ فوراً اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، اگر ایسا ہے تو اسے مت روکو، فوراً میرے پاس لے کر آؤ۔ اس کے ساتھ ہی وہ محافظ باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ پڑاؤ میں داخل ہونے والے سوار کو لے کر اندر آیا۔ اسے دیکھتے ہی فرلندہ نے پوچھا، تم مالکہ کی طرف سے کیا خبر لے کر آئے ہو؟ اس پر وہ سوار بدحواسی اور بڑی پریشانی میں کہنے لگا، آقا، میں مالکہ کی طرف سے انتہائی بری خبر لے کر آیا ہوں۔ رات کی تاریکی میں رقیم بن خلاد کا ایک سالار مالکہ شہر پر حملہ آور ہوا۔ مالکہ شہر کے اندر جس قدر حفاظتی لشکر تھا اس سارے کا اس نے خاتمہ کر دیا۔ مالکہ شہر کو اس نے جی بھر کر لوٹا۔ جس وقت میں مالکہ شہر سے نکلا اس وقت رات آدھی سے کچھ زیادہ گزر چکی تھی۔ مالکہ شہر کے نواح میں مجھے کچھ لوگوں نے روک لیا، شاید وہ رقیم بن خلاد کے آدمی تھے۔ انہوں نے صبح سورج طلوع ہونے تک مجھے روکے رکھا، اس کے بعد مجھے کوئی نقصان پہنچائے بغیر چھوڑ دیا، لہٰذا میں سیدھا آپ کی طرف چلا آیا۔ جس وقت میں مالکہ شہر سے نکلا اس وقت رقیم بن خلاد کے سالار نے اپنے لشکر کے ساتھ حفاظتی دستوں کا خاتمہ کرنے کے بعد مالکہ شہر میں قتل و غارت گری اور لوٹ مار کا بازار گرم کر رکھا تھا۔ یہاں تک کہنے کے بعد وہ مخبر لمحہ بھر کے لیے رکا، پھر وہ کہنے لگا، آقا، بس یہی وہ خبر ہے جو میں آپ سے کہنے آیا تھا۔ اس پر فرلندہ بے پناہ غضبناکی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، اب تم جاؤ، آرام کرو۔ پھر اس نے اپنے محافظ سے کہا، تم فوراً بھاگتے ہوئے جاؤ، سارے سالاروں اور جیمی کو میرے خیمے میں بلا کر لاؤ۔ اس کے ساتھ ہی فرلندہ کا وہ محافظ مڑا اور تیزی سے خیمے سے نکل گیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد فرلندہ کے خیمے میں ملکہ ایزابیلا کا باپ جیمی، شنت کا حکمران یعقوب، قادس کا حکمران مارکوٹیس، حاکم قبرا، حاکم اگویلار یودلیس، جسے فرلندہ نے اب اپنے لشکروں کا سپہ سالار اعلیٰ مقرر کر دیا تھا، ہولی بردرہڈ کا سپہ سالار گون سالود، سیون سسٹر کا سالار شالیب، فرلندہ کا درباری پہلوان سنیکا اور سب سے آخر میں مالکہ کا حکمران ڈون النز داخل ہوئے۔ فرلندہ کے اشارے پر سب نشستوں پر بیٹھ گئے۔ سب پریشان تھے کہ فرلندہ نے انہیں کس مقصد کے لیے اپنے خیمے میں طلب کیا ہے۔ جب سب نشستوں پر بیٹھ گئے تب فرلندہ نے انہیں وہ روح فرسا خبر سنائی جو اس کا جاسوس مالکہ سے متعلق لے کر آیا تھا۔ یہ خبر سن کر مالکہ کا حکمران ڈون النز بڑی بے چینی، غضبناکی اور غصے میں اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا اور فرلندہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، آقا، اگر مالکہ پر رقیم بن خلاد کے کسی سالار نے حملہ کیا ہے تو میں اسے بچ کر نہیں جانے دوں گا۔ اگر مخبر کا کہنا ہے کہ جس وقت وہ مالکہ سے نکلا اس وقت تک اس نے مالکہ کے حفاظتی لشکر کا خاتمہ کرنے کے بعد مالکہ شہر میں لوٹ مار کا بازار گرم کر رکھا تھا، تو آقا، مجھے اجازت دیجیے، میں ایک لشکر کو لے کر بالفور مالکہ کی طرف روانہ ہوں گا اور رقیم بن خلاد کے سالار اور اس کے سارے لشکریوں کا خاتمہ کر دوں گا۔ ڈون النز جب خاموش ہوا تب فرلندہ کا سسر اور ارغون کا حاکم جیمی فرلندہ کو مخاطب کر کے کہنے لگا، فرلندہ میرے عزیز، ڈون النز صحیح کہتا ہے، اسے ایک لشکر دے کر ابھی اور اسی وقت مالکہ کی طرف روانہ کر دینا چاہیے تاکہ رقیم بن خلاد کے جس سالار نے مالکہ کے اندر تباہی مچائی ہے وہ بچ کر نہ نکل سکے۔ اگر ڈون النز اس پر حملہ آور ہو کر اس کا اور اس کے لشکریوں کا خاتمہ کر دیتا ہے
تو پھر رقیم بن خلاد کے اس سالار اور اس کے لشکر کے مارے جانے سے رقیم بن خلاد کی طاقت میں خاطر خواہ کمی اور کمزوری پیدا ہوگی، اور یہ ہمارے لیے انتہائی سود مند ہوگی، اور ہم ہفتوں کے بجائے دنوں کے اندر رقیم بن خلاد کا خاتمہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ جیمی کے خاموش ہونے پر فرلندہ نے دوسرے سالاروں سے مشورہ کیا۔ انہوں نے بھی ڈون النز اور جیمی کے خیالات کی تائید کی۔ اس تائید پر فرلندہ کہنے لگا، خداوند یسوع مسیح کا لاکھ شکر ہے کہ تم سب لوگ ایک فیصلے پر متحد ہوئے۔ دیکھ ڈون النز، تمہارے خیالات، تمہارے الفاظ سن کر مجھے بے پناہ خوشی ہوئی ہے۔ قسم خداوند یسوع مسیح کی، میں تم سے ایسے جواب کی توقع رکھتا تھا۔ اب آؤ، میں تمہارے کوچ کا انتظام کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی فرلندہ اپنی ملکہ ایزابیلا، اس کے باپ جیمی اور دیگر سالاروں اور حکمرانوں کے ساتھ اپنے خیمے سے باہر نکلا۔ ڈون النز کے لشکر کے علاوہ فرلندہ نے اپنے لشکر کا ایک حصہ بھی ڈون النز کے ساتھ کر دیا۔ پھر ڈون النز پڑاؤ سے مالکا کی طرف کوچ کر گیا تھا۔ ادھر رقیم بن خلاد بھی مالکا کی طرف جانے والی شہرا کے کنارے گات میں بیٹھ کر بڑی بے چینی سے ڈون النز کی آمد کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے اپنے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ لشکر کا ایک حصہ اس نے اپنے پاس ہی رکھا، لشکر کے دوسرے حصے کو ایک چھوٹے سالار کی کمانداری میں دیا، اور لشکر کے اپنے اور چھوٹے سالار کے حصوں کے درمیان اس نے تیسرے حصے کو رکھا، اور تیسرے حصے کے پاس اس نے تیروں کے ڈیر لگا دیے تھے، اور انہیں حکم دیا تھا کہ جو ہی ڈون النز اپنے لشکر کے ساتھ شہرا پر نمودار ہو، اس کے لشکر کے وسطی حصے پر بڑی تیزی سے موسلا دھار انداز میں تیروں کی بارش کی جائے۔ اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ رقیم بن خلاد نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ ڈون النز کے لشکر پر سامنے کی طرف سے حملہ آور ہوگا، جبکہ اس نے اپنے چھوٹے سالار کو یہ حکم دیا کہ جس وقت تیروں کی بارش ہو اور وہ خود سامنے کی طرف سے حملہ آور ہو جائے، اس کے بعد وہ بھی گھات سے نکل کر ڈون النز کے لشکر کی پشت پر اپنی پوری قوت کے ساتھ حملہ کر دے۔ یہ سارے انتظام کرنے کے بعد رقیم بن خلاد بڑی بے چینی سے ڈون النز کی آمد کا انتظار کرنے لگا تھا۔ جس وقت دور مغرب میں سورج غروب ہونے کے لیے سرخی کا لبادہ اوڑھ کر اپنی پناہگاہوں کی طرف جھک رہا تھا، اس وقت ڈون النز شہرا کے اس حصے پر نمودار ہوا جہاں رقیم بن خلاد اپنے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کرنے کے بعد گات لگائے بیٹھا تھا۔ جو ہی ڈون النز تھوڑا سا آگے بڑھا، اچانک ایک طوفان برپا ہو گیا، اس لیے کہ رقیم بن خلاد کے تیر انداز حرکت میں آئے۔ پھر وہ ڈون النز کے لشکر کے وسطی حصے پر جان لیوا تیر اندازی کرنے لگے تھے۔ یہ تیر اندازی ایسی ہولناک، ایسی بے خطا اور ایسی تیز تھی کہ لمحوں کے اندر ڈون النز کا وسطی حصہ چھت کر رہ گیا تھا۔ ڈون النز اپنے لشکر کے ساتھ آگے تھا، بڑی تیزی سے مڑا تاکہ اپنے لشکر کے وسطی حصے کو سنبھالے۔ عین اسی موقع پر رقیم بن خلاد کا چھوٹا سالار اپنے حصے کے ساتھ کوہستانی سلسلے کے اندر سے فسون سازی کی طرح نمودار ہوا، اور پھر وہ ڈون النز کے لشکر پر حملہ آور ہو گیا تھا۔ اس کا یہ حملہ اچانک، تیز، ایسا زوردار تھا، پہلے ہی حملے میں اس نے ڈون النز کے انگنت لشکریوں کو موت کے گھاٹ اتار کر مالکا کی طرف جانے والی شہرا کو لہو لہو کر کے رکھ دیا تھا۔ ڈون النز پر ایک دوسری مصیبت ٹوٹ پڑی تھی۔ وہ پہلے اپنے لشکر کے وسطی حصے کو کوہستانی سلسلے سے برسنے والے تیروں سے محفوظ رکھنے کی فکر میں تھا۔ وہ چیخ کر اپنے لشکریوں کو حکم دے رہا تھا کہ وہ کوہستانی سلسلے سے دور ہٹ جائیں تاکہ تیروں سے محفوظ رہ سکیں۔ عین اسی وقت جب پشت کی طرف سے رقیم بن خلاد کے سالار نے حملہ کیا تو اپنے لشکر کو چلا کر حکم دیتا ہوا ڈون النز دوسری پریشانی میں مبتلا ہو گیا تھا۔ تاہم وہ بڑی تیزی سے اپنے لشکر کو شہرا سے دور ہٹانے لگا تاکہ تیروں کی مار سے بچ کر پشت کی طرف سے حملہ آور ہونے والوں کا مقابلہ کر سکے۔ پر ابھی تو ایک اور بدبختی، ابھی تو ایک اور خونی طوفان ڈون النز کا منتظر تھا۔ جس وقت ڈون النز بری طرح اپنے لشکر کو سنبھالنے میں مصروف تھا، اسی وقت کسی رویا، کسی وہم کی طرح رقیم بن خلاد اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ کوہستانی سلسلے سے نکلا اور ڈون النز کے لشکریوں پر حملہ آور ہو گیا تھا۔ اس طرح ڈون النز کے وہ لشکری جو وسطی حصے پر تیروں اور پشت کی طرف سے اچانک حملے کی بنا پر خوف اور افراتفری کا شکار ہو رہے تھے، بری طرح رقیم بن خلاد کے ہاتھوں قتل ہونے لگے تھے۔ ڈون النز نے بڑی کوشش کی کہ اپنے لشکریوں کو پیچھے ہٹا کر نئے انداز میں حملہ آوروں کے حملوں کو روکے اور دفاع کرنے کے بعد جارحیت پر اترے۔
رقیم بن خلاد کے لشکری اب آسمان اٹھا لینے والے انداز میں تکبیریں بلند کرتے ہوئے ڈون النس کے لشکر میں گھس کر ان کا قتل عام کر چکے تھے، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے رقیم بن خلاد کے جس لشکر نے تیر اندازی شروع کی تھی انہوں نے بھی تیر اندازی ترک کر کے اپنی تلواریں اور ڈالیں سنبھالی، اور وہ بھی ڈون النس کے لشکریوں پر ٹوٹ پڑے تھے۔ اب صورتحال یہ تھی کہ رقیم بن خلاد کے جس لشکر نے تیر اندازی کی تھی وہ اب اپنی تلواروں سے ڈون النس کے لشکریوں پر حملہ آور ہو کر ان کے سارے گھمنڈ و تکبر کو عرض و طول ناپنے لگے تھے۔ ڈون النس کے چلا کر اپنی لشکریوں کو یوں حملے کی ترغیب دینے سے رقیم بن خلاد اسے جان اور پہچان گیا تھا، لہٰذا وہ زوردار انداز میں اپنے محافظ دستوں کے ساتھ حملہ آور ہوتے ہوئے بڑی تیزی کے ساتھ ڈون النس کی طرف بڑھا تھا۔ راستے میں آنے والے ڈون النس کے ہر لشکری کو تہہ تیغ اور قتل کرتا ہوا رقیم بن خلاد ڈون النس کے سر پر جا پہنچا، پھر تلوار اس نے زین کے ساتھ لٹکا دی اور اپنا آہنی اور خونی ترسول اس نے سنبھال لیا تھا۔ پھر چلا کر اس نے ڈون النس کو مخاطب کیا، سن ڈون النس، تو ہسپانیہ کے اندر سب سے ماہر تیغزن اور جنگجو خیال کیا جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ تیرا ہسپانیہ کے اندر تیغزنی اور جنگجوئی میں کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ تو نے میرے سالار منصور بن نعمان کو قتل کیا، پر تو نے دھوکہ دہی سے کام لیتے ہوئے اس کی پشت کی طرف سے حملہ کیا اور اس کا خاتمہ کیا۔ قسم خداوند قدوس کی، اگر تو سامنے کی طرف سے اس کے سامنے آتا تو تیرے جسم کے وہ پر خط سے اڑا کر رکھ دیتا۔ سن ڈون النس، تو اس خوش فہمی میں ہوگا کہ مالکا پر رقیم بن خلاد کے کسی سالار نے حملہ آور ہو کر مالکا شہر کے محافظوں کا قتل عام کر کے شہر کو لوٹا ہے۔ سن کتے کی اولاد، میں خود رقیم بن خلاد ہوں، تجھے مقابلے کی دعوت دیتا ہوں۔ رقیم بن خلاد کے ان الفاظ سے ڈون النس بری طرح بھڑک اٹھا تھا، اپنی تلوار بری طرح لہراتا ہوا اپنے گھوڑے کو پیڑ لگا کر وہ رقیم بن خلاد کے قریب ہوا اور کہنے لگا، تو نے میرے ساتھ دھوکہ اور فریب کیا ہے، اگر تو رقیم بن خلاد ہے تو پھر سن رکھ، اس میدان جنگ سے تو زندہ نکل نہ سکے گا، میں تم پر حملہ آور ہوتا ہوں، ذرا بچ کر دکھلا۔ اس کے ساتھ ہی عجیب سے انداز میں ڈون النس نے اپنی تلوار لہراتے ہوئے رقیم بن خلاد پر برسائی تھی۔ رقیم بن خلاد کے چہرے پر اس لمحہ عجیب سی طنزیہ مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی، پھر وہ بھی عجوبے سے انداز میں اپنی ڈال کو حرکت میں لایا اور ڈون النس کے حملے کو اس نے اپنی ڈال پر روک دیا تھا۔ عین اسی وقت رقیم بن خلاد اپنے ترسول کو حرکت میں لاتے ہوئے ڈون النس کی طرف بڑھ چکا تھا۔ ترسول کے وار کو ڈون النس نے جب اپنی ڈال پر روکا تو آہنی ترسول کے نوکیلے حصے رقیم بن خلاد کی طاقتور ضرب سے ڈون النس کی ڈال میں گھپ گئے تھے۔ پھر ایک جھٹکے کے ساتھ جب رقیم بن خلاد نے اپنا ترسول کھینچا تو رقیم بن خلاد کے ترسول میں ڈون النس کی ڈھال اٹک کر اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی تھی۔ رقیم بن خلاد نے اپنے ترسول کو کھینچا، پاؤں مار کر اس نے اپنے ترسول کی نوک سے ڈون النس کی ڈھال علیحدہ کی۔ اتنی دیر تک ڈون النس حرکت میں آتے ہوئے دوسری بار رقیم بن خلاد پر اپنی تلوار برسا چکا تھا۔ رقیم بن خلاد نے بڑے حیرت انگیز انداز میں ڈون النس کے اس وار کو بھی اپنی ڈھال پر روکا۔ پھر ایک قیامت برپا ہوئی تھی، بجلی کھونک گئی تھی، اس لیے کہ رقیم بن خلاد نے اس قوت اور زور سے اپنا آہنی ترسول ڈون النس کے پیٹ میں مارا تھا کہ اس کا ترسول ڈون النس کی نئی زرہ کو چیرتا ہوا ڈون النس کے پیٹ کے بالائی حصے میں کھپ گیا تھا۔ پھر رقیم بن خلاد نے اپنی ڈھال اپنے گھوڑے کی زین سے لٹکائی، دونوں ہاتھوں سے اپنا ترسول تھاما اور ڈون النس کو اٹھا کر اس نے اپنے سر پر بلند کر دیا۔ اس وقت تک رقیم بن خلاد کا ترسول النس کے جسم کے آر پار ہو گیا تھا، لہٰذا فضا میں معلق ہی معلق ڈون النس دم توڑ چکا تھا۔ ڈون النس کے لشکریوں نے بھی اپنے سالار کو فضا کے اندر مردہ حالت میں بلند ہوتے ہوئے دیکھ لیا تھا، لہٰذا ان میں افراتفری برپا ہو گئی تھی۔ پھر رقیم بن خلاد نے ڈون النس کی لاش کو زمین پر پٹک دیا، اپنا ترسول اس نے علیحدہ کیا، ترسول کو پہلے کی طرح اس نے صاف کیے بغیر اپنے گھوڑے کی زین سے لٹکایا اور پہلے کی طرح وہ اپنے لشکریوں کی رہنمائی کرتا ہوا ڈون النس کے بچے کچے لشکریوں پر حملہ آور ہونے لگا تھا۔ کوہستانی سلسلے کے اندر تھوڑی دیر تک جنگ مزید جاری رہی، یہاں تک کہ رقیم بن خلاد نے اپنی لشکریوں کے ساتھ ڈون النس کے سارے لشکر کا صفایا کر دیا تھا۔ بہت کم سپاہی اپنی جانیں بچا کر بھاگنے میں کامیاب ہوئے تھے۔ ڈون النس اور اس کے لشکر کا صفایا کرنے کے بعد رقیم بن خلاد نے اپنے سارے ہتھیار صاف کر کے گھوڑے کی زین سے سجائے،
جنگ میں زخمی ہونے والے اپنی سپاہیوں کی اس نے مرہم پٹی کروائی۔ اس کے بعد پھر وہ برق رفتاری کے ساتھ سمندر کے کنارے کنارے اپنے مسکن کی طرف جا رہا تھا۔ فرولندا اپنے پڑاؤ میں بڑی بے چینی سے ڈون النس کی واپسی کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ ڈون النس سے کچھ زیادہ ہی امیدیں وابستہ کیے ہوئے تھا۔ فرولندا چاہتا تھا کہ اگر ڈون النس رقیم بن خلاد کے سالار کو اس کے لشکر سمیت ختم کر دے تو رقیم بن خلاد پر قابو پانا اس کے لیے پہلے کی نسبت آسان اور سہل ہو کر رہ جائے گا۔ فرولندا کو یہ بھی امید تھی کہ اگر مالکا پر رقیم بن خلاد کے کسی سالار نے حملہ کیا ہے تو وہ صرف منظر بن طریف ہی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ منصور بن نعمان کا پہلے ہی خاتمہ کیا جا چکا ہے۔ بہرحال فرولندا بڑی بے چینی سے ڈون النس کی واپسی کا منتظر تھا۔ ڈون النس کی واپسی کے لیے فرولندا کو پورا ایک دن اور اگلی پوری رات بڑی بے چینی سے انتظار کرنا پڑا۔ رات کے وقت وہ خیمے کے باہر جلتے آلاؤ کے ارد گرد چہل قدمی کرتا رہا۔ ملکہ ایزابیلا اس کی ڈارس بنداتی رہی۔ اگلے روز صبح ہی صبح جس وقت فرولندا اور ملکہ ایزابیلا دونوں اپنے خیمے کے باہر جلنے والے آلاؤ کے قریب نشستوں پر بیٹھے ہوئے تھے، چند زخمی پڑاؤ میں داخل ہوئے اور انہیں فرولندا کے سامنے پیش کیا گیا۔ ان آنے والے زخمیوں نے فرولندا پر یہ انکشاف کیا کہ مالکا شہر پر حملہ آور ہونے والے رقیم بن خلاد کے لشکر نے دوسری کامیابی حاصل کی ہے۔ زخمیوں نے فرولندا پر انکشاف کیا کہ مسلمانوں کا وہ لشکر گات میں بیٹھ چکا تھا۔ جو ہی ڈون النس مالکا کی طرف جانے والی شاہراہ پر سفر کر رہا تھا، گات میں بیٹھا ہوا رقیم بن خلاد کا وہ لشکر ڈون النس پر ٹوٹ پڑا۔ ڈون النس کو اس لشکر کے سالار نے کھلے مقابلے میں موت کے گھاٹ اتار دیا اور اس کے سارے لشکر کا خاتمہ کر دیا۔ صرف چند زخمی بچے جو پڑاؤ میں داخل ہونے میں کامیاب ہوئے۔ جب وہ آنے والے زخمی سپاہی تفصیل کے ساتھ فرولندا کو ڈون النس اور اس کے لشکریوں کا انجام بتا چکے، تب فرولندا نے انہیں مخاطب کر کے مالکا پر حملہ آور ہونے والے رقیم بن خلاد کے سالار کا نام پوچھا تو انہوں نے اس سے اپنی لا علمی کا اظہار کر دیا۔ ان زخمیوں کی حالت دیکھتے ہوئے فرولندا نے انہیں جانے اور اپنے زخموں کی مرہم پٹی کرانے اور آرام کرنے کو کہا اور خود گہری سوچوں میں کھو گیا۔ لگتا تھا کہ اس کی ساری امیدوں پر پانی پھر گیا ہو۔ اس موقع پر ملکہ ایزابیلا انتہائی چاہت آمیز اور شیریں آواز میں فرولندا کو مخاطب کر کے کہنے لگی، آپ کے خیال میں ڈون النس کو رقیم بن خلاد کے اس سالار نے کھلے مقابلے میں موت کے گھاٹ اتارا ہوگا؟ ڈون النس ہسپانیہ میں سب سے بہترین اور ایک ناقابل تسخیر تیغزن خیال کیا جاتا تھا۔ آنے والے زخمی نے اطلاع دی ہے کہ مسلمانوں کے سالار نے اسے کھلے مقابلے میں شکست دی اور اسے موت کے گھاٹ اتارا۔ رقیم بن خلاد کا ایسا کون سا سالار ہو سکتا ہے جو ڈون النس جیسے سورما اور ناقابل شکست تیغزن کو مقابلے کے دوران قتل کر سکتا ہے؟ ملکہ ایزابیلا کے اس استفسار کے جواب میں فرولندا تھوڑی دیر گردن جھکا کر کچھ سوچتا رہا، پھر اس نے جواب دیا، دیکھ ایزابیلا، میں نے صرف رقیم بن خلاد کو ہی یودلیس اور سنیکا کے ساتھ مقابلہ کرتے دیکھا ہے اور اس کی طاقت اور قوت کا اندازہ لگایا ہے۔ وہ ایک بہترین بلکہ نایاب تیغزن ہے۔ میرے خیال میں اگر اس کا مقابلہ ڈون النس سے ہوا ہے تو یقیناً رقیم بن خلاد نے ہی ڈون النس کو موت کے گھاٹ اتارا ہوگا۔ جہاں تک رقیم بن خلاد کے ساتھی سالار منظر بن طریف کا تعلق ہے تو میں نہیں جانتا کہ وہ کیسا تیغزن ہے۔ اس پر ملکہ ایزابیلا نے پھر پوچھ لیا، تو کیا آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مالکا پر خود رقیم بن خلاد نے حملہ کیا تھا؟ فرولندا پھر کہہ رہا تھا، نہیں، میں یہ تو نہیں کہتا، میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ میں صرف رقیم بن خلاد کو ہی جانتا ہوں کہ وہ کیسا تیغزن ہے۔ اگر منظر بن طریف بھی اسی جیسا ماہر تیغزن ہے تو پھر ڈون النس کا مقابلہ اسی سے ہوا ہے اور اسی نے ڈون النس کو اپنے سامنے زیر اور مغلوب کیا ہوگا۔